بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری نظر میں نورانی اور سفلی عملیات دونوں میں فرق کیا ہے؟ بہت سارے لوگ ہمارے پاکستان میں چونکہ اکثریت ہے ہی مسلم، تو بہت سارے لوگ ایسے عملیات کو بھی سفلی عمل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ سفلی نہیں ہوتے۔ بہت سارے ایسے عملیات جو کہ عبرانی زبان میں ہیں مگر وہ سفلی نہیں ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں، بہت سارے ایسے عملیات جو کہ ہندی زبان میں ہیں لیکن وہ کالا علم، سفلی علم نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے عملیات، بہت سارے ایسے منتر جو کہ پنجابی میں ہیں مگر سفلی نہیں ہے۔ ہندی میں، عبرانی میں بہت سارا مواد موجود ہے اور لوگ بغیر کسی علمی تحقیق کے ان چیزوں کو سفلی عملیات اور کالے علم کا نام دے دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز کہ میں تمام مذاہب کے ماننے والوں کا احترام کرتا ہوں، کیونکہ میں سب سے پہلے انسانیت کو اہمیت دیتا ہوں۔ اس کے بعد جو بھی انسان جس مذہب کے ماننے والا بھی ہے وہ قابل احترام ہے، لیکن بہت ساری چیزیں جو لوگ اپنی علمی تحقیق کے بغیر سنی سنائی باتوں کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، آگے چلتی رہتی ہیں، اور جب ان کے اوپر کوئی ذمہ دار انسان ریئیکشن نہیں دیتا، صحیح بات کو نہیں کھولتا، تو ایک وقت آتا ہے کہ لوگ غلط کو صحیح سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی کو صحیح مان لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب کوئی صحیح مدعا ان کے سامنے پیش کرنے کی کوشش بھی کرے تو وہ لوگوں کو عجیب لگتا ہے جو صحیح بات کر رہا ہوتا ہے، اور جو نیگیٹو چیز، جو غلط چیز لوگوں کی کم علمی کی وجہ سے پک چکی ہوتی ہے اس کو لوگ صحیح مان کے بیٹھ جاتے ہیں۔ روحانیت علم کسی اسپیسیفک، کسی خاص مذہب کے ماننے والوں کے لیے نہیں ہے، اور علم کسی خاص مذہب کی جاگیر بھی نہیں ہے۔ علم کسی مذہب کا محتاج نہیں ہے، مگر ہر مذہب کے ماننے والے اپنے طریقے سے اور چیزوں کو اپنے عقائد کے مطابق کرتے ہیں، چیزیں اپنے عقائد کے مطابق بنائی جاتی ہیں، اور جب ان کے اوپر محنت کی جاتی ہے تو ڈیفینیٹ وہ پر اثر بھی ظاہر ہوتی ہیں، ان کے اندر اثر بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ جس ماحول میں رہتے ہیں، جس زبان کے ساتھ ان کی اپنائیت ہے، جس زبان کے ساتھ ان کی جو ہے وہ ایک یکسوئی بنی ہے، جس زبان کے ساتھ ان کا لگاؤ ہے، اس زبان میں بھی بہت سارے منتر بنائے جاتے ہیں، لیکن اس کے اوپر سفلی علم کا، کالے علم کا فتویٰ لگا دینا یہ جہالت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میری نظر میں اور میری تحقیق کے مطابق کالا علم وہ ہے جو آپ کو کوئی ایسا قدم اٹھانے پہ مجبور کرے جو آپ
سے ایسا کام کروانے پہ آپ کو مجبور کرے جو فطرت کے خلاف ہو، جو انسانی فطرت کے خلاف ہو۔ میری نظر میں کالا علم، سفلی علم وہ ہے جو کسی بھی ناپاکی کی صورت میں کیا جائے، جو کسی بھی گندگی، کسی بھی نجاست کو استعمال کرتے ہوئے کیا جائے۔ میری نظر میں سفلی اور کالا علم وہ ہے جو کسی انسان کو یا کسی جانور کو تکلیف دے کر کیا جائے۔ میری نظر میں سفلی علم وہ ہے جو کسی جانور یا کسی انسان کے گوشت، خون یا اس کی ہڈیوں کو استعمال کر کے کیا جائے۔ میری نظر میں کالا یا سفلی علم اور عمل وہ ہے جو چیزیں بنا کے خدا نخواستہ قبرستان میں، قبروں میں دفن کی جاتی ہیں، مردوں کے کفنوں میں رکھی جاتی ہیں، اور ناپاک چیزوں کا بے شمار استعمال ہے، جن چیزوں میں جانوروں کی نجاست کو، غلاظت کو کھا کے، پی کے، ان کے خون کو کھا کے، پی کے، ان کے خون کے ساتھ مختلف قسم کے محلول تیار کر کے، پھر ان کو پی کے جسم کے اوپر لگا کے، آنکھوں میں ڈال کے، جو عملیات، جو چیزیں کی جاتی ہیں، اور کسی ایسے عمل کا کرنا بھی سفلی اور کالے علم میں آتا ہے، جس سے آپ کسی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی سے زبردستی آپ اپنی منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی انسان کو وہ نہیں چاہتی اس جگہ پہ شادی کرنا، لیکن آپ مختلف مرغی کے دل لے کے، مرغے کا دل لے کے، یا مختلف جانوروں کی ہڈیاں لے کے آپ اس کو منانے کے لیے کوئی عمل کر رہے ہیں۔ وہ نہیں چاہتا اپنا پلاٹ، اپنی زمین سیل کرنا، لیکن آپ اس طرح کا کوئی ناپاک عمل کر کے جو ہے وہ اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی کالا علم ہے، یہ بھی سفلی علم ہے۔ اب اس طرح کے عملیات یا خدائی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی جو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ فلاں کی فلاں کے ساتھ صلح نہ ہو، فلاں کی فلاں کے ساتھ جو ہے وہ فلاں کا فلاں کے ساتھ رشتہ نہ ہو، فلاں کی جگہ بکے نہ، فلاں بندہ یہ چیز خریدے نہ، فلاں کی اولاد نہ پڑ جائے، فلاں بندہ بے اولاد رہے، فلاں بندے کا بیٹا نہ ہو، اس طرح کے جو غیر فطری عمل ہیں یہ سفلی عمل ہے۔ اب ان کو کرنے کے لیے چاہے کوئی کسی مقدس کتاب کا سہارا لے، لیکن جب اس کا مقصد ناپاک ہے، اس کا مقصد ہی ناجائز ہے، تو وہ میری نظر میں وہ کسی بھی کتاب سے پڑھ کے کرے، کوئی آیت پڑھ کے کرے، اس کا مقصد کالا ہے تو اس کا عمل بھی کالا ہے، وہ کالا علم ہی ہوگا۔ وہ چاہے عربی میں کچھ پڑھا جائے، وہ چاہے ہندی میں پڑھا جائے، وہ چاہے پنجابی میں پڑھا جائے، وہ چاہے عبرانی میں پڑھا جائے، وہ چاہے فارسی میں پڑھا جائے، جو مقصد ناپاک ہے، جو مقصد اپنے اختیارات سے تجاوز کروا دے آپ کو، وہ مقصد سفلی ہے، اور اس مقصد کے لیے کیا گیا عمل بھی سفلی ہے۔ وہ چاہے آپ کسی بھی طریقے سے کریں، آپ اس کی کتنی بھی دلیلیں ڈھونڈیں کہ میں اس لیے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو، ایسا ہو جائے، آپ کو آنے والے ایک پل کا نہیں پتہ، اور آپ اگر اللہ کے، ایشور کے، بھگوان کے، خدا کے، گاڈ کے قانون کو ہاتھ میں لینے کی، آپ اگر اس کے قانون میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا مقصد کالا ہے، تو آپ کا عمل، آپ کا علم بھی کالا ہے۔ لیکن
جو چیزیں کی جائیں لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے، کسی بیمار کو شفا دلوانے کے لیے، کسی کے اوپر کوئی شیطانی چیز، کوئی کسی کا بھیجا ہوا کوئی شیطانی عمل، کوئی تعویذ، کوئی جادو، کوئی ٹونا مسلط ہے، اس کو ہٹانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، تو میری نظر میں وہ عمل ہندی میں ہو، وہ عمل عبرانی میں ہو، وہ عمل آپ کا مقصد نورانی ہے، تو آپ کا عمل بھی نورانی ہے، آپ کا علم بھی نورانی ہے۔ اور جو عمل، جو چیز آپ کو نجاست کی طرف نہ لے کے جائے، ناپاکی کی طرف نہ لے کے جائے، جو چیز آپ کو کوئی غیر فطری عمل کرنے پہ مجبور نہ کرے، جو چیز آپ کو، یا جو پڑھائی، جو عمل، جو عبارت خدا کے قانون کے ساتھ میں مداخلت کرنے والی نہ ہو، جو عمل، جو منتر، جو عبارت آپ کو اللہ کے، ایشور کے قانون سے، اس کی حدوں سے باہر نہ نکال دے، تو وہ عمل نورانی ہے۔ اکثر جاہل لوگ یہ کہتے بھی ہیں اور یہ سمجھتے بھی ہیں کہ جی منتر سارے ہی جو ہندی میں منتر ہیں وہ سارے ہی جو ہے وہ سفلی عملیات ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ایک آپ کو اس کا کلیہ بتا دیا، ایک آپ کو اس کا طریقہ بتا دیا، اس کے مطابق آپ دیکھیں گے، اس کے مطابق آپ پرکھیں گے۔ جو منتر بھلائی کے لیے ہیں، جو منتر اللہ کا، ایشور کا شریک نہیں بناتے کسی کو، ایشور کے، اللہ کے برابر کسی کو کھڑا نہیں کرتے، وہ عملیات، وہ منتر، وہ چیزیں کرنے میں، وہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جن عملوں کو کر کے آپ کو کسی قسم کی کوئی ناپاکی اختیار نہ کرنی پڑے کہ جی اس طریقے سے کسی جانور کا گلا کاٹو، خدا نخواستہ کسی انسان کا خون دو، کسی جانور کی ہڈیاں ڈالنی ہیں، کسی جانور کا گوشت چاہیے، تو کسی بھی قسم کی کوئی نجاست چاہیے، یا قبر پہ یہ عمل کرنا ہے، قبر میں یہ دفنانا ہے، یہ چیزیں کسی بھی جس میں استعمال ہوں گی وہ سفلی ہے۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ ایک مختصر طریقہ ہے۔ لیکن دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ان چیزوں کے اوپر آ کے لیکچر دے رہے ہیں جن کو پتہ کوئی نہیں ہے، وہ لوگ تعویذ دے رہے ہیں جن کو تعویذات کے پورے فارمولے کا، تعویذات کی مکمل صرف وہ ساتوں کا پتہ ہے، 11-12 برجوں کا پتہ ہے، اس کے آگے کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، اس کے باہر کیا ہے، رنگوں کے موکلات کیا ہیں، کس وقت کے لیے، کس ساتھ کے لیے، کس چیز کے لیے کون سے رنگ کی کس طریقے سے سیاہی بننی ہے، اس کا بہور کیسے بننا ہے، اس کا پتہ نہیں ہے، ان رنگوں کے موکلات کا اثر کیا، کیسے اس میں شامل کرنا ہے، وہ پتہ نہیں ہے، اور وہ نقش بنانے کے لیے کون سی چیزوں کا استعمال عامل نے خود کرنا ہے، کون سی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا نہیں پتہ ہوتا، کون سا پرہیز خود کرنا ہے نہیں پتہ ہوتا، لیکن تعویذ بنا کے دے رہے ہیں۔ وہاں بھی بیٹھے سگریٹ پیے جا رہے ہیں، وہاں بھی بیٹھے چرس پی جا رہی ہے، وہاں پہ بیٹھے تعویذ بھی بن رہے ہیں، وہیں پہ بیٹھے لوگوں کو دم بھی ہو رہا ہے، اسی پین سے محبت کے تعویذ لکھے جا رہے ہیں، اسی پین سے طلاق کے تعویذ لکھے جا رہے ہیں، اسی پین سے بیماری کے لیے تعویذ لکھے جا رہے ہیں، اسی پین سے شفا کے لیے تعویذ لکھے جا رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کو پتہ نہیں ہے، لیکن وہ لوگ ایسے کام کر رہے ہیں کہ جیسے ان سے بڑا فنکار ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ سب ہونے میں بھی قصور ان لوگوں کا ہے جو صاحب علم ہیں، جنہوں نے اپنے پروٹوکول کے چکر میں اپنا نیٹ ورک اتنا وسیع کر لیا ہے کہ اب ان کے پاس کھانا کھانے کا ٹائم نہیں ہے، لوگوں کے مسائل سننے کا ٹائم نہیں ہے، لوگوں کو جواب دینے کا ٹائم نہیں ہے۔
صرف اپنے ارد گرد اپنے زیادہ مرید اکٹھے کرنے کے لیے، اپنے ارد گرد میلہ لگانے کے لیے، اپنی گدی بڑی شو کرنے کے لیے اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں، تو لوگوں کو صحیح چیز نہیں ملتی، تو پھر لوگ تیر تکے لگا کے نیگیٹو طریقے سے اور نیگیٹو وے میں سامنے آتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی وجہ سے روحانیت اور عملیات جو ہے وہ بدنام ہوتے ہیں۔ اگر یہی صاحب علم لوگ چیزوں کو ایک پازیٹیو طریقے سے زیادہ لوگوں تک ڈلیور کرتے، اور پھر ان لوگوں کو جو ہے وہ تیار کر کے ان کو آگے ڈلیور کرنے کے لیے، آگے پہنچانے کے لیے، سکھانے کے لیے تیار کیا جاتا، تو شاید روحانیت میں آج یہ حالات نہ ہوتے۔